الله الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، ومعنى الكلمة الثانية أن محمدًا عبده ورسوله، وأنه صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام، وأن القرآن كلام الله تعالى، وكل من الكتب والرسل والملائكة حق. الصحابة كلهم عدول، وأفضلهم الأربعة الخلفاء على ترتيب الخلافة. وسؤال القبر حق، البعض حق، الحوض حق، الصراط حق، النبي حق، الصحابة حق، الدين حق، المؤمن حق، الجنة حق، النار حق، وهما باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل. ہم وہ رہنما رکھتے ہیں، وہ سلطان رکھتے ہیں. کمی ہونے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر، کمی ہونے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر. ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود طوفان رکھتے ہیں. اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے. ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ایک ہندوستان رکھتے ہیں. ویومر یہوا مسناعی بأزارہ مسعیر ولامو ہوا فیعا مہر پاران واتام الربود قودش
میں منویشواتلم. And he said, the Lord came from Sina and rose up from Sa'ir into them. He shined from Mount Faran and came with 10,000 of saints. From his right hand went a fury for them. Shami Israel, Adoni Ehad, Adoni Elohim, and Jews answered him. The first of all commandment is Yahweh Israel, the Lord and God is one Lord. Haqqo mamittadin dikillu Muhammadim zadudim bedamraim banuta yapu shalam. Thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes had nothing in. Our cycle is hippie one, 3 headers have already tined, but after me Mitya comes while still this happy cycle lasts. Before still of your Salesh this Buddha, then Mitya called supreme and of fulfillment, the chief, the Gospel Buddha. Paramanandam param sukhudam kevalam gunan murtiyam gaganasudarsham tatvami sadhi lakshyam sarvadishakshi bhutam tirigunaraitam bhavatitam agocharam nishabdam nishunyam niralambam varmochate. Allo Jeshtam Shreshtam Paramam Purnam Brahmanam Allah. Allo Rasul Muhammad Rakabarasiye. Allo Allah. Shaparyagat Shukram Akayam Abarrananam Asnaviram Shuddam Apapovidam Kavihi manishi parbo swambo. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اکو سمرو نان کا جو جل تھل رہیے سمائے، دوجا کاہے سیویے جو جمے تے مر جائے. اول اللہ نورا پایا قدرت دے سب بندے، ایک نور تھے سب جگ اگ گیا کون بھلے کون مندے. میم محمد من تو من کتابہ چار، من خدائے رسول نو سچا ہی دربار. کتھے نور محمد دتھے نبی رسول، قدرت دیکھ دی نان کا خود ہی گئو سب بھول. 23 حروف قرآن دے 23 سپارے کین، تسی وچ بہت نصیحتاں سن سن کرو یقین. احمد کے شہ شریر لولاق آمد، جانیس کزا لائش تن پاک آمد. ایک حرف دے مجموعے عز و شرفش، لولاق لما خلقت الافلاق آمد. سوورم اسپے لہو سوورم ہردائے، مزدہ سخاریے میرستو. ادمو جنا اپشرت نراشنشا، ششٹیم شہشرا نوتیم چکورم آرشمشو دومہے. ایکو وشی سرو بھوتان تراتما، ایکم روپم بودائے کروتی تم تم سمنو پشینتی دھرا. تیشام شکم شاشوتم نترشام، نتیو نتیانام چیتنس چیتنانام. ایکو بونام یبداتی کامان، تم تم استمنو پشینتی دھرا. تیشام شکم شاشوتم نترشام. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر.
ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیری کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیری کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ معزز حاضرین، یہاں موجود علماء اعظام، عمائدین شہر، آپ کے سامنے آج میری دوسری حاضری ہے۔ دوپہر میں آج ہماری ماؤں اور بہنوں کے درمیان اس عاجز کا خطاب تھا، اور آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی توفیق پر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کا جو یہ ادارہ ہے مدرسہ مدینۃ العلوم، انہوں نے پورے سال کی محنت کا 3 پروڈکٹ تیار کیا ہے، اور وہ پروڈکٹ حافظ قرآن کے طور پر ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی ہیں اس قرآن کا ذکر کرنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ آپ یہ جان لیں کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر، راشٹرپتی، پریسیڈنٹ آف ورلڈ، پریسیڈنٹ آف کنٹری کبھی خود سرحد پر نہیں جاتا۔ سرحد کی حفاظت کے لیے سینا موجود ہوتی ہے، فوج موجود ہوتی ہے، اور وہ سرحد کی حفاظت کرتی ہے، گویا کہ پریسیڈنٹ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین اور قرآن کی حفاظت کے لیے ان حافظوں کو ذمہ داری دی ہے۔ یہ اللہ کی فوج ہے۔ کیسے ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے۔ ہمارے اس علاقے کے بڑے خطیب حضرت اقدس مولانا جبرائیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں ان کے حوالے سے عرض کر دوں کہ یہ جتنے حفاظ قرآن ہیں، اللہ رب العزت نے ان سے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور یہ حفاظ کرام 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ اور 10 دن کا شبینہ سنانے والے حافظ 3 پارہ پڑھ ڈالتے ہیں، گویا کہ وہ الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی پہلی فوج ہے جو قرآن کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ الفاظ قرآن کے محافظ ہوئے تمام حافظ قرآن۔ اب ان کے بعد آتے ہیں قاری، جو قرآن کو سجا کر پڑھتے ہیں اور خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے قرات کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی دوسری فوج ہوئی، گویا کہ یہ حروف قرآن کے محافظ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے حروف کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرواتا ہے۔ تیسرے ہیں عالم، جو ہمارے مولانا عبدالجبار صاحب اور مولانا جبرائیل صاحب اور دیگر علماء یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معانی قرآن کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن کے معنی اور اس کا جو مین اسٹریم ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ چوتھے جو آتے ہیں وہ ہیں مشائخ عظام۔ مشائخ عظام جو ہیں یہ معارف قرآن کے محافظ ہیں۔ اب معارف قرآن کیا چیز ہے؟ معارف قرآن یہ ہے کہ اس کی اسپرٹ کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، اس کا آئیڈیل کیا ہے، اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اور لوگوں تک اس کو کیسے پہنچایا جائے، اور قرآن کو دل میں کیسے بسایا جائے، اور دل کو کیسے منور کیا جائے۔ یہ سارے کام مشائخ عظام کرتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ان 4 فوج کے لوگوں سے لی ہے، اور یاد رکھیے جب تک یہ لوگ اس دنیا میں رہیں گے تب تک اللہ رب العزت قیامت برپا نہیں کرے گا، تب تک اللہ رب العزت ایمان والوں کی حفاظت کا سامان کرے گا، تب تک اللہ رب العزت اسلام کی بقا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے مسلمانوں غور سے سن لو، جب تک یہ داڑھی والے کرتا پاجامے والے حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، قاری ہیں، مشائخ ہیں، یہ آپ کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس دنیا کے لیے باعث رحمت ہے، اور ان کی زبان سے جو قرآن کی آیت نکلتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی برکت سے 40 سال تک عذاب کو پیچھے کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے مختلف زبانوں میں خطبہ پیش کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرنیشنل نبی بنا کر بھیجا تھا، عالم انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صرف مسلمانوں کے نبی بن کر نہیں آئے تھے، اللہ نے آپ کو انٹرنیشنل پروفیٹ، انٹرنیشنل میسنجر، انٹرنیشنل بخشور، انٹرنیشنل تیرتھنکر بنا کر بھیجا تھا، اور آپ پر جو کتاب نازل فرمائی قرآن عظیم، اس کو انٹرنیشنل گائیڈ بک بنایا، اور یہ 1400 سال سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، کامیابی کی ضمانت ہے، انسانیت کی بقا ہے، اور جناب رسول اللہ پر خاتم النبیین کی مہر لگا دی گئی۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، یاد رکھو کوئی نبی اب نہیں آنے والا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ آپ کی تشریف آوری جب ہوئی تو آپ نے جہالت کے گھنا گھور اندھیروں کو مٹا کر پوری دنیا میں علم کا چراغ روشن کر دیا، انسانیت کا پلیٹ فارم آپ نے عطا فرما دیا۔ اسی وجہ سے میں نے خطبے کے درمیان جو آیت پڑھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے لہو سے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ جو تیرا رب کریم ہے جس نے انسان کو علم سکھایا قلم سے۔ کون سا قلم ہے؟ آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے آج سے 50,000 سال پہلے قلم کو حکم فرمایا، اے قلم لکھنا شروع کر۔ قلم نے کہا اے اللہ کیا لکھوں؟ جواب ملا کہ لکھ، آج سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے حالات لکھ ڈال، ان کی تقدیریں لکھ ڈال، وہ کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں رہیں گے، کس شہر میں رہیں گے، کیسی ان کی زندگی ہوگی، دولت کتنی ملے گی، غریبی ہوگی یا امیری ہوگی، کیا ان کو ملے گا، ان کے آخری سانس تک کے حالات لکھ ڈال۔ اللہ رب العزت کے حکم پر قلم نے لکھنا شروع کیا اور اس کا نام لوح محفوظ رکھا گیا۔ میرے پیارو، لوح کے معنی تختی، محفوظ کے معنی جس کی حفاظت کی گئی ہے، یعنی آپ سمجھو جس طرح آپ کے کمپیوٹر میں ڈاٹا سیو ہو جاتا ہے، آپ سیو کر ڈالتے ہیں اور 1 مہینے بعد بھی، 1 سال بعد بھی، 10 سال بعد بھی اس کمپیوٹر سے سیو کیا ہوا ڈاٹا نکال لیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت نے آج سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں آپ سب کا ڈاٹا سیو کر دیا ہے، سب کا ڈاٹا محفوظ کیا جا چکا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس کا ڈاٹا لوح محفوظ میں نہ موجود ہو۔ تاریخ بتاتی ہے، حضرت ابن عباس کا قول ہے، لوح محفوظ جو تختی ہے اس کی اونچائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔
اندازہ لگاؤ زمین اور آسمان، اس کی جو موٹائی ہے، اس کی موٹائی مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ کے برابر ہے۔ اس کی جو لمبائی ہے 100 سال کے مسافت کے برابر ہے۔ یہ وہی قلم ہے جس نے سرخ یاقوت سے لکھنا شروع کیا اور لوح محفوظ میں تمام انسانوں کے حالات لکھ ڈالے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، ہم نے انسانوں کو علم سکھایا قلم سے۔ کیسا علم؟ علم الانسان ما لم يعلم، ہم نے انسانوں کو وہ علم سکھایا جس کو وہ جانتے تک نہیں تھے۔ ذرا غور کریں، بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بزنس کرے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر بیرسٹر بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا وہ بڑا ہو کر ایڈوکیٹ بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر کمپیوٹر کا ماہر بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر لیڈر بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر سوشل ورکر بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ عالم بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر قاری بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر مفتی بنے گا، مسجد کا امام بنے گا، مدرسے کی خدمت کرے گا یا دنیا کے دوسرے کام کرے گا۔ قرآن کی آیت نے پہلا پیغام دے کر پوری دنیا کو بتا دیا، علم الانسان ما لم يعلم، کہ ہم نے انسانوں کو وہ علم سکھایا جس کو وہ جانتے تک نہیں تھے۔ اے میرے پیارو، اے میرے پیارے بھائیوں، اے نوجوانوں، اے دوستوں، اے میری ماں اور بہنوں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہیں، قرآن کا فیضان ہے کہ آج پوری دنیا میں علم کی بہار آئی، آج پوری دنیا علم سے روشناس ہوئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے یہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سے انہوں نے آئیڈیل اور سبق لینا چھوڑ دیا، قرآن سے عبرت حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ تو میرے پیارو، آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ 0.5% بچے ہمارے مسلمانوں میں جو انٹر تک پہنچتے ہیں، 0.1% بچے جو گریجویشن تک پہنچتے ہیں۔ آج ہو یہ رہا ہے پیسہ گھر میں آ جائے، ماں باپ کو یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا بریانی کا ٹھیلا لگا لے وہی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں۔ یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا کپڑے کی دکان پر بیٹھ جائے، وہ کامیابی نہیں۔ یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا فیری لگا لے، وہ کامیابی نہیں۔ یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا اس شہر سے دوسرے شہر جا کر مزدوری کر لے، وہ کامیابی نہیں۔ میں آپ کو اویئر کرنے کے لیے، معافی ضمیر کو جگانے کے لیے آپ سے کہتا ہوں، اے میرے پیارو، اس دنیا کی سب سے بڑی ضرورت قرآن کے علم کی ہے۔ قرآن کا علم ضروری ہے، قرآن کا علم ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے بچے قرآن سیکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا سے آخرت تک کامیابی کا سفر طے کریں گے۔ اگر ان کی زندگی میں قرآن نہیں ہوگا تو یاد رکھو، حالات مال کلچر والے ہیں، حالات ماڈرن والے ہیں، تمہارے بچے تمہارے نافرمان ہو جائیں گے۔ اکثریت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے، شام نگر کی روڈ پر چلے جائیں، آپ ہاپوڑ اڈے کی سڑک پر چلے جائیں، ہمارے نوجوان چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر رات کو 4 بجے تک چائے پیتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، زبان سے فحش باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کا کلچر یہ نہیں تھا، نبی کی سنت یہ نہیں تھی، نبی کا پیغام یہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے رات کو آرام کے لیے اور صبح کا وقت فجر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے ہمیں عطا کی تھی، ہمیں گفٹ دیا تھا، لیکن آج مسلمانوں نے اس کی فکر چھوڑ ڈالی۔ 70% مسلمان
فجر کی نماز میں غائب رہنے لگا۔ اب اس سے پوچھو کہ تم نے فجر کی نماز چھوڑی، نبی سے محبت کرتے ہو، تو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کہتا ہے ہاں مجھے نبی سے بڑی محبت ہے۔ اے میرے پیارو، اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو نبی نے جو امانت تمہیں نماز کی عطا کی تم اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کی حالت میں ہیں تو آپ نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو حکم فرمایا کہ امامت کرو، نماز پڑھاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر نے امامت فرمائی، 17 نمازیں پڑھائیں، 17 نمازیں پڑھائی مسلمانوں، 17 نمازیں پڑھائی حضرت ابو بکر نے۔ آپ بیمار ہیں، ہماری پیاری اماں عائشہ بیٹھی ہیں، آپ کا یہ حصہ ہماری پیاری اماں کے اس حصے پر ہے، نماز ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ اکبر، حضرت ابو بکر کی اللہ اکبر پر نیت باندھ لی گئی، سارے صحابہ نے پیچھے سے نیت باندھ لی، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ دنیا کو بھول بیٹھے، اللہ کو رازق مان بیٹھے، اللہ کو خالق مان بیٹھے، اللہ کو بادشاہ مان بیٹھے، اللہ کو ستار و قہار مان بیٹھے، اللہ کو عزیز حکیم مان بیٹھے، اللہ کو سمیع بصیر مان بیٹھے، اللہ کو علیم خبیر مان بیٹھے، اور نیت باندھ لی، دنیا بھول گئے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے کہ وہی ہے روزی دینے والا، وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے سانسیں دینے والا، وہی ہے موت دینے والا۔ آج مسلمان ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز میں آتا ہے 2 رکعت اٹھا پٹک کے اس انتظار میں رہتا ہے کہ امام صاحب جلدی سے سلام پھیریں اور میں نکلوں، اپنے دکان کو دیکھوں، اپنے ٹھیلے کو دیکھوں، اپنے کاروبار کو دیکھوں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز 8ویں دن پڑھ کر اللہ پر احسان کر دیا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، اگر اس طرح تم نماز پڑھتے رہے تو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنا دی جائے گی۔ اگر تم عزت چاہتے ہو تو واحد راستہ اللہ کے نبی کی امانت کا راستہ نماز ہے۔ نمازوں کا اہتمام شروع کرو، عبادتوں کا اہتمام شروع کرو۔ حضرت ابو بکر نے نیت باندھی، اللہ اکبر، سارے صحابہ نے نیت باندھی، اللہ اکبر، سب نماز میں ڈوب گئے، سب نماز میں ڈوب گئے۔ پھر حضرت ابو بکر نے سجدہ کرایا، جناب رسول اللہ نے پردے کی اوٹ کو ہٹا کر دیکھا، ابو بکر سجدے میں ہیں، سارے صحابہ سجدے میں ہیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ تو گواہ رہنا میں اپنی امت کو، اے اللہ تو گواہ رہنا میں اپنی امت کو، اے اللہ گواہ رہنا میں اپنی امت کو سجدے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہم ہوٹلوں میں ہیں، شراب کے اڈوں میں ہیں، برائیوں میں ہیں، پھر دعوے ہیں کہ نبی کے چاہنے والے ہیں، دعوے ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں، دعویٰ ہے نبی سے عشق کرنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے میرے پیارو، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر ڈالو، اور نبی کے طریقے پر ڈالنے کا سب سے بہترین فارمولا، سب سے بہترین فارمولا اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن ہے، قرآن، قرآن ہے۔ یہ قرآن تمہاری انسانیت کی بقا کی ضمانت ہے، قرآن روزی میں برکت کی ضمانت ہے۔ اور کیسے ہے سن لو سمجھ لو، کیسے ہے سنو۔ ایک غریب آدمی روزانہ مزدوری کرتا تھا، مزدوری کر کے شام کو جو پیسے ملتے اس پیسے کو لے کر گھر آتا، بیوی اس پیسے سے کھانے کا سامان خرید کر لاتی اور لا کر کھانا بناتی، بچوں کو کھلاتی، شوہر کو کھلاتی، خود بھی کھاتی۔ روز کا اس کا یہی معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، اس مزدور نے مزدوری کی، سارے دن کی محنت کے بعد جو اس کو پیسے ملے وہ پیسے لے کر گھر کی طرف روانہ ہے۔ سوچ رہا ہے کہ میری بیوی انتظار میں ہے، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس انتظار میں ہے کہ وہ کھانا کھائیں گے، میں پیسے دوں گا۔ وہ اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہے۔
اتفاق سے اس کو ایک دکان نظر آئی اور اس دکان پر ایک موٹی کتاب نظر آئی۔ وہ اس دکان پر پہنچا اور دکاندار کو جا کر اس نے کہا کہ یہ موٹی کتاب کیا ہے؟ اس دکاندار نے کہا یہ قرآن عظیم ہے۔ کہا یہ قرآن عظیم مسلمانوں کی سب سے باعظمت کتاب ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ دکاندار نے اس قرآن کی فضیلت اس کو سنائی۔ اس نے سنا تو خوش ہو گیا، کہنے لگا اس قرآن کا ہدیہ کتنا ہے؟ دکاندار نے کہا اتنا ہدیہ ہے۔ اس نے سوچا کہ اس دکاندار کو میں جو ہدیہ دوں گا سارے دن کی مزدوری اس میں چلی جائے گی، کیا کروں؟ ادھر بچے بھوکے ہیں، ادھر قرآن کو گھر پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس شش و پنج میں تھا کہ اچانک دل سے آواز آئی کہ اللہ کی کتاب گھر لے جا، آج تو اس یقین کے ساتھ لے جا اللہ تیری زندگی اور روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ میرے بچے بھوکے رہیں کوئی بات نہیں، میری بیوی بھوکی رہے کوئی بات نہیں، میں بھوکا رہوں کوئی بات نہیں، لیکن آج اللہ کی کتاب گھر پر لے کر جاؤں گا۔ میرے پیارو، سارے دن کی مزدوری کے جو پیسے تھے اس دکاندار کو اس بیچارے مزدور نے تھما دیے اور وہ قرآن سینے سے لگائے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پر پہنچا، بیوی نے کہا بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، پیسے دو، جلدی سے سبزی لاؤں، آٹا لاؤں، تیل لاؤں اور کھانا بنا کر ان کو کھلاؤں۔ مزدور رونے لگا، کہنے لگا اے میری پیاری بیوی میں آج گھر پر پیسے نہیں لایا۔ بیوی کہنے لگی پیسے نہیں لائے تو کام کیسے چلے گا؟ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ جب بیوی نے یہ بات کہی تو مزدور پھر رونے لگا، کہنے لگا اے میری پیاری بیوی آج رات کو تو صبر کر لے، آج رات کے لیے بچوں کو بہلا دے، پھسلا دے، آج میں دنیا کی سب سے باعظمت کتاب قرآن گھر پر لایا ہوں۔ بیوی نے کہا اس کی فضیلت سنائیے۔ دکاندار نے جو فضیلت اس مزدور کو سنائی تھی ساری فضیلت اس نے اپنی بیوی کو سنا دی۔ جب اس نے سنا تو کہنے لگی میرے پیارے شوہر آپ نے بہت اچھا کیا کہ دنیا کی سب سے باعظمت کتاب قرآن گھر پر لے آئے۔ وہ بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی میں ابھی اپنے بچوں کو بہلا دیتی ہوں۔ وہ بچوں کے پاس گئی، کہنے لگی کہ بچوں پانی پی کر سو جاؤ، جیسے ہی سو کر اٹھو گے ابا تمہارے لیے چکن لے کر آئیں گے، ابا تمہارے لیے مٹن لے کر آئیں گے، اگر تمہیں چکن اور بکرا کھانا ہے تو تمہیں سونا پڑے گا، جیسے ہی سو کے اٹھو گے تمہیں گوشت ملے گا۔ بچے بیچارے نادان بھلے معصوم، انہوں نے سمجھ لیا کہ بڑے دن ہو گئے گوشت نہیں کھایا، ابا گوشت کھلائیں گے، اس لیے پانی پی کر سو جاتے ہیں۔ وہ بیچارے معصوم بچے پانی پی کر سو گئے۔ اب جب سو گئے تو بیوی اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ ہمارا گھر ایک کمرے کا ہے اور یہ مٹی کا گھر ہے، اب رات ہو چلی ہے، اب رات میں اس کتاب کو ہم زمین پر نہیں رکھ سکتے، اس کا ادب ہم پر لازم ہے، احترام لازم ہے، ہمارے گھر میں کوئی روشن دان نہیں ہے، لکڑی کا گھر ہے، مٹی سے ہم نے گھر بنایا ہے، ہمارے پاس کوئی روشن دان نہیں کہ ہم اس کتاب کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے اس روشن دان پر اس قرآن کو رکھ دیں۔ شوہر سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا اے میری پیاری بیوی گھبرا مت، پریشان مت ہو، جہاں میں نے بھوک کی قربانی دی، میرے بچوں نے بھوک کی قربانی دی، آج میں اس کتاب کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے میں آج اپنے نیند کی بھی قربانی دوں گا، نیند کی بھی قربانی دوں گا۔ کہا کہ میں بھوکا رہا کوئی بات نہیں، نیند کی قربانی دوں گا۔ شوہر سے بیوی کہنے لگی کہ نیند کی قربانی کا کیا مطلب ہے؟ بیوی نے جب یہ بات کہی تو شوہر نے کہا کہ میں ساری رات اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائے سر پر رکھے بنا پلک جھپکائے گزار دوں گا، اور کل صبح ہوتے ہی بانس کی لکڑیاں کاٹ کر روشن دان بنا کر اس پر یہ کتاب رکھوں گا۔ میرے پیارو اس بیچارے مزدور کو دیکھو، وہ بیٹھ گیا۔ بیوی کہنے لگی میں نے بھی بھوک کی قربانی دی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شریک رہوں، وہ بھی بیٹھ گئی۔
اب رات شروع ہوئی، اس شوہر نے، اس مزدور نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، رو کر دعا کی کہ اے اللہ اس کتاب کو پہلی بار اپنے گھر پر لایا ہوں، اے اللہ میں نے اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھا، اے رب العالمین جو کچھ نماز میں آیتیں پڑھی ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں، اے پاک پروردگار، اے رب العالمین اس قرآن کو میرے سینے میں محفوظ فرما دے۔ یہ کہہ کر وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ جب وہ تھک جاتا ہے تو اپنی بیوی کو تھما دیتا ہے، بیوی اپنے سینے سے لگا کر یہی دعا کرتی ہے کہ اللہ جو دعا میرے شوہر مانگ رہے ہیں اس قرآن کے انوار و برکات کو میرے سینے میں اتار دے۔ پوری رات دونوں میاں بیوی بنا پلک جھپکائے قرآن کو سینے سے لگائے سر پر رکھے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ کبھی بیوی اپنے سر پر رکھتی ہے تو کبھی شوہر اپنے سر پر رکھتا ہے، کبھی شوہر اپنے سر پر رکھتا ہے تو کبھی بیوی اپنے سر پر رکھتی ہے، کبھی بیوی کبھی شوہر کبھی شوہر کبھی بیوی، کرتے کرتے پوری رات گزر جاتی ہے۔ اور جب مؤذن صبح فجر کی اذان دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کی صبح فجر کی اذان کی آواز آتی ہے وہ دونوں میاں بیوی جو ساری رات روتے روتے قرآن کی انوار و برکات کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے دعا مانگتے مانگتے بنا پلک جھپکائے گزار دیتے ہیں، تو جو صبح فجر کی اذان ہوتی ہے قرآن کا معجزہ دیکھیے، اللہ کا کرشمہ دیکھیے، آپ کے لیے عبرت ہے اور آج کے اجلاس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر، وہ دونوں میاں بیوی جو ساری رات جاگ کر قرآن کی حفاظت میں گزارتے ہیں، صبح ہوتے ہوتے دونوں میاں بیوی حافظ قرآن ہو چکے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے دور کی ضرورت قرآن ہے۔ قرآن سکھائیے بچوں کی تربیت کے لیے۔ آج ہمارے بچے باپ کی نہیں سنتے، بیٹیاں ماں کی نہیں سنتی۔ آج بوڑھے باپ اس بات سے پریشان ہیں کہ کیسے اپنے بچے کو دین کی طرف جوڑ دوں۔ اس کے لیے آپ کو بچپن ہی سے کوشش کرنی پڑے گی، قرآن سے آراستہ کرانا پڑے گا، قرآن ان کے سینوں میں محفوظ کرانا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یقین جانیے یہ جو ماڈرن کلچر ہے، یہ جو تہذیب ہے، یہ آپ کے ادب و احترام کو پامال کر دے گی۔ اس لیے آج یہ جو قرآن کی روحانی مجلس مدرسہ مدینۃ العلوم کے ذمہ داروں کے جانب سے سجائی گئی ہے، آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہر باپ اپنے بچے کی فکر کرے اور قرآن سے آراستہ کرائے۔ ابھی تو 12 بجے تک بیان ہوگا، پھر چندہ ہوگا۔ یہ تو 11 سوا 11 ہی ہوا۔ پرچی دینے کے بعد میں آدھا گھنٹہ بڑھا دیتا ہوں، اصول ہے میرا۔ بتائیے پرچی آ گئی اور میرا اصول یہ ہے کہ جب پرچی آتی ہے تو آدھا گھنٹہ بڑھا دیتا ہوں۔ بتاؤ بڑھا دوں آدھا گھنٹہ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن ہماری زندگی میں ہو تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر قرآن نہ ہوا تو پھر میرے پیارو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں بطور عبرت، پھر اس کے بعد جس کے لیے یہ پرچی دی گئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دنیا میں جو علم ہے، علوم عصری اور علوم دینی، یہ سارے علوم کامیابی کی ضمانت ضرور ہے، لیکن قرآن روح کی ضمانت دیتا ہے۔ انسان کا جسم
اور اس کے اندر جو روح ہے، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، دنیا کے تمام علموں کو حاصل کرتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف جسم کی نشو نما ہے۔ اور جب ہم قرآن سیکھتے ہیں تو اس کا مقصد روح کو ایسی ترقی ملتی ہے کہ دنیا سے آخرت تک کامیابی کا سفر وہ طے کرتا ہے۔ اب یہی بات سمجھنی ہے۔ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، آپ تعریف نہ کرنا، تعریف کرانے والی ذات اللہ کی ہے۔ الحمدللہ میں نے ماسٹر ڈگری کی ہے، انجینئرنگ کی ہے، حافظ بھی ہوا، عالم بھی ہوا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں نے 12th پاس کیا CBSE بورڈ سے، اور میں فورٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی گنگا نگر میں، جس کے چیئرمین ڈائریکٹر ہیں ٹھاکر دیوے پال سنگھ، ان کی خدمت میں پہنچا کہ میرا ایڈمیشن لے لیا جائے۔ انہوں نے میرا رزلٹ دیکھا اور مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہنے لگے پہلا نمونہ ہے جو ہمارے یہاں اس لباس کے ساتھ ایڈمیشن لینے آیا ہے۔ میں نے کہا میں اسی لباس کے ساتھ آؤں گا، آپ ایڈمیشن لیجئے۔ کہنے لگے بالکل لوں گا، آپ کا رزلٹ بہت اچھا ہے، لیکن مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کیا کچھ دنوں پینٹ شرٹ ٹائی میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں آ سکتا، میری تہذیب، میرا کلچر، میرا قرآن، میرے نبی کا پیغام مجھے اپنے کلچر پر رہنے کی اجازت دیتا ہے، میرے ملک کا آئین اپنے کلچر، اپنے تہذیب پر رہنے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے آپ اسی حال میں میرا ایڈمیشن لیجئے۔ انہوں نے میرا ایڈمیشن لے لیا اور میرے پیچھے 5 ٹیچروں کو لگا دیا نگرانی کے لیے، واچ کرنے کے لیے۔ وہ نگرانی کرتے رہے، 10 دن گزرے۔ جب 11ویں دن میں کالج میں پہنچا تو دیوے پال سنگھ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سیمینار ہال میں لے گئے، پوڈیم پر، اسٹیج پر کھڑا کر دیا، سارے بچوں کو بلایا، اور بچوں کو بلا کر سارے اساتذہ ٹیچروں کو بلایا، اور بلا کر کے کہا میں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کے بچے تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اخلاق اور تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں اگر آپ کو اسلام کی صحیح ڈیفینیشن دیکھنا ہو، اسلام کا صحیح رول دیکھنا ہو، اسلام کا صحیح ماڈل دیکھنا ہو، اسلام کا صحیح تعارف جاننا ہو، تو اس پیارے بچے جمالی کو دیکھ لو۔ وہ مجھے جمالی کہا کرتے تھے، اس کو دیکھ لو اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن کا انسانیت کا کلچر کیا ہے۔ میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن انسانیت کی بقا کے لیے آیا ہے، قرآن انسانیت میں محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، مودت، محبت، شفقت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، ہمارے بچے قرآن سے دور ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں، ہمارے بچے بڑوں کا ادب و احترام بھول چکے ہیں، زبان جس سے قرآن کی آیتیں نکلنی تھی اس سے غلط سلط الفاظ نکل رہے ہیں، بائکوں سے اسٹنٹ بازیاں ہو رہی ہیں۔ یہ قرآن کا کلچر نہیں، یہ نبی کی سنت نہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں۔ اے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، اپنی زندگی میں قرآن کا کلچر لاؤ اور اپنے بچوں کو اس کے بعد ڈاکٹر بناؤ، بیرسٹر بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، ماہر بناؤ، اسے اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ اس لیے دلاؤ کہ آج کی دنیا نالج کمپٹیشن کی دنیا ہے۔ آج کی دنیا میں جس قوم کے پاس علم ہے وہ ترقی کی راہوں میں دوڑ رہی ہے، اور جس قوم نے علم سے رشتہ توڑ لیا ہے، ناتا توڑ لیا ہے، وہ زمانے کی ٹھوکروں میں ہے۔ یہ بیچارے علماء، یہ بیچارے حفاظ، یہ بیچارے دین پر چلنے والے مسجدوں کے امام آپ کے نسل کی فکر کرتے ہیں کہ ان کو برائی سے روکا جائے، ان کو صالح معاشرے کی طرف ڈالا جائے، ان کے اچھائی کی فکر کی جائے۔ وہ پیسوں پر غور نہیں کرتے، اور وہ کبھی اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ اسباب اکٹھا کر لیں، دولت اکٹھی کر لیں۔ ان کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دے اور اسی کا
نمونہ ابھی کچھ دیر میں 3 بچوں کے طور پر اس مدرسہ مدینۃ العلوم کی محنت کا ثمرہ رزلٹ آپ کے سامنے آنے والا ہے. ان کے سروں پر دستار باندھی جانے والی ہے, ان کو اعزاز دیا جانے والا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, میں چاہ رہا تھا کہ اپنی بات اور عرض کروں, لیکن موقع نہیں ہے. ابھی میرے بعد حضرت مولانا مفتی عمران صاحب جو بڑے عالم ہیں, بڑے مقرر ہیں اور دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نسبت بڑی ہے, ان کا خطاب ہونا ہے. اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ 12 بجے تک پروگرام چلنا ہے, اس لیے میں اپنی بات کو ادھوری چھوڑ رہا ہوں اور اپنا واقعہ بھی اب آپ کو نہیں سناتا. اگلی بار حاضری ہوگی تو پھر سنا دوں گا. اس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے, وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں اور آپ سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن آپ کی زندگی میں ہوگا, کامیابی ہی کامیابی ہوگی, کامرانی ہی کامرانی ہوگی, اور زندگی میں آپ دنیا سے چل کر آخرت تک پرواز پائیں گے. اس لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پر چلنے والوں کی فکر کریں, ان کے اسباب کی فکر کریں, ان کے خراجات کی فکر کریں, ان کا تعاون کریں, آپ ہر طرح سے ان کے ساتھ چلیں, مدد کریں. اس لیے میں اس مجمع میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج مدرسہ مدینۃ العلوم میں 3 بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کو دستار دی جائے گی. کیا کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جو کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ ہاں میں قرآن کی محبت میں, دنیا کی سب سے باعظمت کتاب کی محبت میں, دنیا کے سب سے باعظمت قرآن کی محبت میں میں اپنی جانب سے مدرسہ مدینۃ العلوم کے طالب علموں کے لیے, اساتذہ کی محنت کے لیے 10,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں. 1